صفحہ نمبر 10 سے جاری ہے۔ سقراط، سوکریٹس، 399 قبل مسیح تا 469 قبل مسیح۔ یونانی فلسفی پیدائش۔ ایتھنس وحدانیت کا خواہاں تھا۔ ایتھنس کے قدامت پسند اس کے لیے نئے تصورات سے نالاں تھے، اس لیے نوجوانوں کے اخلاق تباہ کرنے اور عجیب و غریب دیوتاؤں سے روشناس کرانے کے الزام میں ایک مقدمے میں ماخوذ کیا گیا اور سزائے موت کے طور پر زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ ارسطو یعنی ارسٹوٹل، 322 قبل مسیح تا 384 قبل مسیح۔ بابائے سائنس اور طبیب۔ پیدائش سٹاگیرا مقدونیہ، اسکندر اعظم کا معلم، منطق پر 6 رسالے لکھے۔ اس نے نباتات، حیوانات اور انسانوں کی مماثلت کو اجاگر کیا۔ یہ 120 کتابوں کا مصنف ہے۔ افلاطون، 347 قبل مسیح تا 427 قبل مسیح۔ دنیا کا عظیم فلسفی سقراط کا شاگرد۔ پیدائش ایتھنس میں اکادمی قائم کی۔ جمہوریت اس کی مشروع تصنیف ہے، یعنی ڈیموکریسی۔ روح آدم کا تصور پیش کیا۔ وروع عقلی کو غیر فانی مانتے ہیں۔ عدل، اعتدال، شجاعت اور حکمت اس کے نزدیک خیر کے بنیادی اجزاء ہیں۔ جالینوس، 130 قبل مسیح تا 200 قبل مسیح۔ پیدائش ایشیائی کوچک، ماہر تشریح الاعضاء، توہم پرست اور روایت پرستوں کا شدید مخالف۔ رومن حکمران مارکس آری نے اس کا علاج کیا اور جوارش جالینوس تجویز کی۔ کامیاب علاج کے بعد شاہی طبیب بنا۔ صفحہ نمبر 11۔ ہارون الرشید، عباسی خلیفہ مامون الرشید کے والد بغداد کے خلیفہ تھے اور نہایت صاحب مروت مشہور تھے۔ مامون الرشید 786 عیسوی تا 833 عیسوی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے 20 سال دور حکومت کے دوران رومیوں سے جنگ کی اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ 2 رصدگاہیں تعمیر کی، ادب، سائنس اور فلسفے کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا۔ بغداد سے ایشیائی کوچک تک حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی، 13 اپریل 971 عیسوی تا 1037 عیسوی۔ سومنات کے فاتح، 1008 عیسوی میں راجہ نندپال پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ہر سال ہندوستان پر حملے کرتے رہے اور یوں کل 17 حملے کیے۔ غزنی میں پیدا ہوئے۔ 1025 عیسوی میں کاٹھیا واڑ میں سومنات کے مندر پر حملہ کیا اور بے شمار دولت غزنی لے گئے۔ کئی کتابیں لکھیں، بت شکن کہلائے۔ پورا نام یمین الدولہ ابوالقاسم محمود تھا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹر سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی
हमारे YouTube चैनल HDO एबटाबाद पर जाकर इस मुफ्त तालीमी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdoadd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, फ़ोन नंबर्स 03459541 यानी 0345 95 41 838, और दूसरा नंबर है 0312 5741 801 यानी 0312 57 41 801। सफ़ा नंबर 11 ही जारी है। सुल्तान महमूद गजनवी 14 अप्रैल 971 ईस्वी तक 1073 ईस्वी सोमनाथ के फाते 1008 ईस्वी में राजा नंदपार पर हमला किया। इसके बाद हर साल हिंदुस्तान पर हमले करते रहे और यूं कुल 17 हमले किए। गजनी में पैदा हुए 1045 ईस्वी में काठियावाड़ में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और बेशुमार दौलत गजनी ले गए। कई किताबें लिखी, बुतशिकन कहलाए। पूरा नाम यमीन-उद-दौला अबुल कासिम महमूद था। अयाज सुल्तान महमूद गजनवी का वफादार गुलाम। महमूद गजनवी की हर आजमाइश पर पूरा उतरा। बाद में सुल्तान ने अपनी बेटी उसके निकाह में दी। इसी के बारे में इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बू अली सीना अगस्त 980 ईस्वी था 1037 ईस्वी। माहिर तिब, फल्कियात और रियाजी। पैदाइश अफशना यानी बुखारा। 10 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। फ़ारसी और अरबी में किताबें लिखकर शोहरत दवाम हासिल की। तिब उनकी ख़ास वजह शोहरत है। चंगेज़ खान 162 ईस्वी था 1227 ईस्वी। जाबराना निज़ाम का हामिल हुक्मरान। असल नाम तमुजन था। मंगोलिया का हुक्मरान बना। 1206 में शुमाली चीन पर कब्जा किया। फिर तुर्किस्तान और ईरान की सरजमीन पर अपनी फतह के परचम लहराए। बड़ा सफ़ाक और जालिम हुक्मरान था। 84 लाख इंसानों का कातिल था। मंगोली सरदारों ने खाकान का खिताब दिया। हलाकू खान मुतवफ़ी 1264 ईस्वी। जाबराना निज़ाम का खालिक और चंगेज़ खान का पोता। ईरान के अलखानी ख़ानदान का बानी। अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्ला को कत्ल किया। अहद हुकूमत 1291 ईस्वी था 1264 ईस्वी तक रहा। सफ़ा नंबर 12। अमीर तैमूर लंग 36 या 1335 ईस्वी था 1405 ईस्वी। मुग़ल तातारी ख़ानदान से ताल्लुक़, इंतहाई काबिल ज़हीन शख्सियत का मालिक। लंगड़ा होने की वजह से लंग मशहूर हुआ। ईरान, कोचिक, आर्मीनिया और हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक फतह किए। पूरा यूरोप इससे खौफज़दा था। इसलिए नाबीना शायर जॉन मिल्टन ने उसे ज़ालिम और सफ़ाक कहा है। एक महाज पर कई बार शिकस्त खाने के बाद एक चींटी की जद्दोजहद से इबरत हासिल की और कामयाब हुआ। इकबाल ने तैमूर जैसे तातारियों के बारे में कहा है, आयां युरश तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। हाफिज शिराजी 1320 ईस्वी था 1388 ईस्वी। माहिर लिसानियात और फ़ारसी शायर। लक़ब लिसानुल गैब और तर्जुमानुल इसरार था। कलाम में लताफ़त, फ़िक्र की गहराई और हुनर की मानवियत नुमायाँ थी। इनकी गज़लियात का रंग आरफाना है। दीवान हाफिज़ शेरी मजमूआ है जिसका 28 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह
1484 تھا 1291 ممتاز فارسی شاعر اور صوفی بزرگ شیراز یعنی ایران میں پیدا ہوئے. اصل نام اشرف الدین جبکہ مصلح الدین لقب تھا. عربی پر عبور حاصل تھا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی. مزار شیراز میں واقع ہے. گلستان اور بستان ان کی مشہور تصانیف ہیں. ہمایوں مغل خاندان کے ایک مشہور بادشاہ کا نام جو ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا اور جلال الدین محمد اکبر کا باپ تھا. انہوں نے 1530 سے 1556 تک حکمرانی کی. جہانگیر نور الدین جہانگیر نام تھا. 13 اگست 1596 تھا 1627 مغل بادشاہ تھے. عدل و انصاف کے لیے مشہور. انگلستان اور ہندوستان کے مابین سفارتی تعلقات کا قیام ان کے عہد میں ہوا. اس کے جہانگیری ان کی تصنیف ہے. شاہدرہ میں مقبرہ ہے. شاہدرہ یعنی لاہور میں مقبرہ ہے. نور جہاں نور الدین جہانگیر کی بیوی آرائش و زیبائش کی دلدادہ تھی. اصل نام مہر النساء تھا. مرزا غیاث کی بیٹی اور خواجہ محمد شریف ایرانی کی پوتی تھی جو شاہ طہماسپ صفوی کا وزیر تھا. عورتوں کے زیورات تیار کرنے میں خاص دلچسپی تھی. صفحہ نمبر 13. شاہ جہان 5 جنوری 1592 تھا 23 جنوری 1666 یہ ان کا پورا زندگی کا دور ہے. اس میں ان کی حکمرانی بھی ہے اور ان کی زندگی بھی. عہد مغلیہ کا انجینئر بادشاہ. اصل نام شہاب الدین محمد بن نور الدین جہانگیر تھا. جہانگیر کے انتقال کے بعد تاج و تخت سنبھالا. قندھار فتح کیا. تاج محل آگرہ، دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد دلی، لاہور کا شالیمار باغ اور ٹھٹہ کی شاہ جہانی مسجد جیسی خوبصورت تعمیرات کی. نادر شاہ ایران کا ایک سخت گیر، جابر اور غاصب سلطان تھا. 1738 میں محمد شاد بادشاہ ہند پر اول دفعہ چڑھائی کی، یعنی پہلی دفعہ چڑھائی کی اور دہلی کو تخت و تاراج کرنے کے بعد محمد شاہ کو تاج بخشی فرما کر واپس چلا گیا. اس نے 1732 تا 1747 تک حکمرانی کی. میر پورا نام میر تقی پورا نام میر محمد تقی اکبر آبادی، میر عبداللہ کا بیٹا. پیدائش 1723 تھا اور وفات 1810. شعرائے ریختہ گو میں آج تک بلعازم محاورہ سب کے سرتاج رہے ہیں. اردو غزل میں غم ان کا حوالہ ہے. درد پیدائش 1721 دلی، وفات 1785 دلی میں. سید خواجہ میر نام اور درد تخلص. والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب تھا. اردو کے صوفی شاعر تھے. میر حسن میر غلام حسن تخلص 1727 کو دلی میں پیدا ہوئے. 1786 میں لکھنؤ میں فوت ہوئے. اردو کے معروف شاعر تھے. مثنوی سحر البیان سے عالمگیر شہرت پائی. انشاء سید انشاء اللہ خان میر ماشاء اللہ خان کے بیٹے، مصحفی کے شاگرد، اردو کے ظریف الطبع شاعر تھے. ان کی شاعری میں دلی اور لکھنؤ دونوں کے اثرات ملتے ہیں. ان کی کلیات مشہور ہیں جس میں اردو، کشمیری اور فارسی وغیرہ زبانوں کے اشعار موجود ہیں. نواب سعادت علی خان کے مقربین میں شمار ہوتے تھے. دریائے لطافت مشہور تصنیف ہے. 1233 میں لکھنؤ میں وفات پائی. جرت نام شیخ قلندر بخش، والد کا نام حافظ امان دہلوی. جرت تخلص عین شباب میں چچک سے نابینا ہوئے. شاعری میں معاملہ بندی کے استاد تھے. عاشقانہ اشعار خوب کہتے تھے.
1225 میں وفات پائی۔ صفحہ نمبر 14۔ ناسخ 1771 عیسوی تا 1838 عیسوی۔ لکھنؤ کے مشہور شاعر کا تخلص۔ نام شیخ امام بخش، فارسی میں اشعار کہا کرتے تھے، تاہم اردو غزل کا بھی ایک معتبر نام ہے۔ مومن، نام حکیم مومن خان اور مومن تخلص تھا۔ عاشقانہ مزاج کی اردو غزل کو شاعر تھے۔ والد کا نام غلام نبی بخش تھا۔ اپنے تخلص کا معنی خیز استعمال کرتے تھے۔ میر امن دہلوی اپنی تصنیف قصہ چار درویش کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہ تصنیف فورٹ ولیم کالج کے زیر انتظام لکھی گئی۔ رجب علی بیگ سرور فسانہ عجائب نامی داستان کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ لکھنوی تہذیب کے نمائندہ شاعر تھے۔ سودا، مرزا محمد رفیع نام سودا تخلص تھا۔ 1713 میں پیدا ہوئے، جائے پیدائش دلی۔ والد کا نام مرزا احمد شفیع تھا۔ نواب آصف نے ملک شعراء کا خطاب دیا۔ قصیدہ نگاری کے فن میں شہرت رکھتے تھے۔ غالب، نام اسد اللہ خان غالب، نام اسد اللہ خان اور غالب تخلص تھا۔ پیدائش 27 دسمبر 1797 اور وفات 15 فروری 1869 عیسوی۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر۔ خطاب عمر الدولہ دبیر الملک۔ 1855 میں آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر نے غالب کو غزل کی اصلاح کے لیے اپنا استاد مقرر کیا۔ مشہور کتاب دیوان غالب سے انہیں شہرت ملی۔ جدید اردو نثر کا بانی بھی انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ خلاصہ سبق، محمد حسین آزاد کا یہ مضمون شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار ان کے تمثیلی یعنی ایلیگوری مضامین کے مجموعے نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے، جس کا اصل ماخذ ایڈیسن کا مضمون دا ویژن آف دا ٹیبل آف فیم ہے۔ اسی طرح آزاد کے اکثر مضامین یا تو انگریزی مضامین سے اخذ کیے گئے ہیں یا پورے ترجمے ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ مگر آزاد اس میں بڑی مہارت سے مشرقی رنگ بھرتے ہیں، جس سے ان کے مضامین پر اخذ و استفادہ کا گمان نہیں ہوتا۔ آزاد اپنے تمثیلی مضامین کے حوالے سے بہت مقبول ہیں، اور کہا جائے کہ انہوں نے اس سلسلے میں بقائے دوام یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کی ہے تو بے جانا ہوگا۔ آزاد اکثر اپنے مضامین کی شروحات کسی خیال یا فرضی واقعے یا اپنے کسی خواب سے کرتے ہیں، جو ان کے اسلوب کا خاصہ ہے۔ اپنے اسی انداز کو مروع کار لاتے ہوئے انہوں نے اس مضمون میں بھی اپنے خیالات کے تارو پود کو ایک خواب کا روپ دے کر بیان کیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں: مصنف کے مطابق وہ دنیا کی نامور شخصیات کی زندگی کے حالات، واقعات اور خدمات پر سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انسانی روحوں کی ادبی زندگی ہے اور دوسری انسانوں کے نام اور شہرت کی حیات جاویداں ہے۔ ابھی سوچوں میں مصنف کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ دوسری طرف کی ابدی زندگی کے لوگ اس کے سامنے موجود ہیں اور ایک دربار میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں سب کو اپنے اپنے مرتبے کی مناسبت سے مسند پر بٹھایا جا رہا ہے۔ مصنف نے اپنے اس خواب میں دنیا کی نامور اور شہرت یافتہ اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اچھے حوالے سے شہرت پانے والے اور برے حوالے سے شہرت پانے والے دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں۔ تاہم مولانا آزاد خود کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مضمون میں صرف دنیا کی ناہمواری اور شہرت چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اس فہرست میں دین و مذہب کے بانیوں کا ذکر موجود نہیں ہے، مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں، کیونکہ اس مضمون میں افلاطون، سقراط، ارسطو، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، ایاز خلیفہ، مامون رشید اور ابو علیہ سینا وغیرہ جیسی ہستیاں شامل ہیں، جنہوں نے کبھی دنیا کی شہرت اور ناموری کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا،
بقول شاعر، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ مولانا آزاد نے اپنے اس خواب میں بقائے دوام کے دربار میں آنے والی مشہور شخصیات کا درجہ بدرجہ ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کی شہرت کے حوالے سے 2-4 سطریں بھی تحریر کی ہیں۔ اس مضمون میں انہوں نے ابتدائی ہندوستان کے مہاراجا بکرماجیت سے کی ہے، اس کے ساتھ راجا بھوج اور مشہور شاعر کالی داس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے دنیا کے معروف شعراء و مورخین، نامی گرامی پہلوانوں جن میں ایران، توران اور سیستان کے پہلوان شامل ہیں کا ذکر کیا ہے، اور سیستان کے پہلوان رستم کے تذکرے کے ساتھ شاہنامہ کے مشہور شاعر فردوسی کو بھی نہیں بھولے۔ یونانی مورخین کے ساتھ ساتھ یونان کے فلسفیوں سقراط، جالینوس، ارسطو اور افلاطون بھی بقائے دوام کے دربار کی اعلیٰ مسندوں کے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 16۔ فاتحین میں محمود غزنوی، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی بجائے شہرت سمیت تذکرہ بھی آزاد کے مضمون کا حصہ ہے۔ علم و ادب کے میدان میں شہرت پانے والوں میں شیخ سعدی، بولی سینا اور حافظ شیرازی کے بارے میں مختصراً لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے مغل بادشاہوں اور سبق کے آخر میں ہندوستانی شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دربار میں آزاد نے اپنے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ فرشتہ رحمت اسے اس دربار میں کچھ بولنے سے روکتا ہے، کیونکہ چند اشخاص انہیں اس دربار میں بٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ مصنف کے مطابق اسی دوران وہ نیند سے جاگتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس دربار میں نہیں بیٹھے، کیونکہ وہ مردوں کا دربار تھا اور وہ بھی زندہ ہیں۔ لب لباب یہ دنیا کی نامور اور عظیم شخصیات کا مختصر تذکرہ ہے، جس میں آزاد نے ان کی وجہ شہرت اور تاریخ کو تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مضمون میں محمد حسین آزاد نے اپنے منفرد اسلوب کو بروئے کار لاتے ہوئے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اقتباسات کی تشریح۔ اقتباس نمبر 1۔ دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت عورتیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کے تماشائے جمال میں محو ہو رہے ہیں۔ یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہیں، مگر یہ بھی وہیں چرچا سنا کہ در حقیقت نہ وہ پریاں ہیں نہ پریزاد عورتیں ہیں۔ کوئی ان میں غفلت، کوئی عیاشی ہے، کوئی خود پسندی، کوئی بے پرواہی ہے۔ جب کوئی ہمت والا ترقی کے راستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہیں۔ انہیں میں پھنس کر جب کوئی ہمت والا ترکی کے راستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہیں۔ انہیں میں پھنس کر اہل ترکی اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ سیاق و سباق۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار مضمون میں مولانا محمد حسین آزاد نے دنیا کی مشہور و مقبول شخصیات اور ان کی وجہ شہرت کا ذکر کیا ہے، اور اس تذکرے کو ایک خواب کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ان شخصیات میں دنیا کے اچھے اور برے دونوں حوالوں سے شہرت یافتہ ہستیاں شامل ہیں۔ اس مضمون میں انہوں نے مہاراجا بکرماجیت سے لے کر غالب کے دور تک کی دنیا کی معروف ترین شخصیات کا احاطہ کیا ہے، اور بتدریج ان کا ذکر اور ان کے کارناموں کو تمثیلی رنگ میں بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 17۔ ان میں علم و ادب کے مشہور نام، مورخ، پہلوان، فاتحین، مغل بادشاہ اور ہندوستانی شعراء شامل ہیں۔ آخر میں اپنا بھی حوالہ دیا ہے اور بقائے دوام کے اس دربار میں اپنے لیے بھی ایک نشست خالی پائی ہے، مگر چند مشاہیر کی مخالفت کی وجہ سے اس پر بیٹھ نہ سکے اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ بقائے دوام کے اس دربار کے لوگوں میں شامل نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو مردوں کی دنیا تھی۔
تشریح زیر نظر تشریح طلب اقتباس سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا جب مصنف کے مطابق وہ خواب میں ایک بلند و پہاڑ کی چوٹی پر ایک وسیع و عریض میدان میں دنیا کے مشہور و معروف افراد کا جمع غفیر دیکھتا ہے جو دربار بقائے دوام کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں. ان میں ہر طرح کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. مصنف کہتا ہے کہ ان لوگوں میں میری نظر جب اس طرف پڑی جہاں چند حسین و جمیل عورتیں پریوں کے لباس میں ملبوس تھیں. بہت سے لوگ ان کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار تھے، انہیں مسلسل تکے جا رہے تھے. وہاں کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ خوبصورت عورتیں نہ تو پریاں ہیں اور نہ ہی پریوں کی اولاد. یہ دل فریب حسن کی مالک عورتیں تو اصل میں لاپرواہی، عیش و عشرت، خود پسندی کا نمونہ ہے، جنہوں نے حسین عورتوں کا روپ دھار لیا ہے. اور دنیا کی زندگی میں جب بھی کوئی شخص اپنی محنت و لگن کے بل پر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو راستے میں اسے ان کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور یہی اس کا راستہ روک کر اسے اپنی ترقی کے اصل مقصد سے دور لے جاتے ہیں. یہاں مصنف نے خوبصورت تمثیلی انداز میں دنیاوی برائیوں، غفلت، لاپرواہی، عیاشی اور خود پسندی کو مرئی یعنی پرسونیفائی صورتوں میں پیش کیا ہے، اور ایک عالمگیر تلخ حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ ان دنیاوی لذتوں میں ڈوب کر انسان زندگی کی اصل راہوں سے بھٹک جاتا ہے، اور اس طرح ناکامی و زوال ان کا مقدر بن جاتے ہیں. اقتباس نمبر 2. میر بد دماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے، شعر پڑھتے اور منہ پھیر لیتے تھے. درد کی آواز دردناک دنیا کی بے بقائی سے ہی بیزار کیے دیتی تھی. میر حسن اپنی شہر بیان سے پرستان کی تصویر کھینچتے ہیں. میر انشاءاللہ خان قدم قدم پر نیا بہروپ دکھاتے ہیں. دم میں عالم ذی وقار، متقی و پرہیزگار، دم میں داڑھی چٹ، بھنگ کا سونٹا کندھے پر. سبق کا نام شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، صفحہ نمبر 18. مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد. سیاق و سباق. طلبہ اقتباس یعنی پیراگراف نمبر 1 کا سیاق و سباق دیکھیں. اقتباس کی تشریح. زیر نظر اقتباس سبق کے اس حصے سے لیا گیا ہے جہاں آزاد نے ہندوستان کے مشہور شعراء کا ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب وہ بقائے دوام کے دربار میں دنیا کی معروف شخصیات کا نظارہ کر رہا تھا تو اس ہجوم میں اسے ہندوستان کے مشہور شاعر اور سرتاج الشعراء میر تقی میر نظر آئے. آزاد کے مطابق میر جو بے حد نازک و تباہ اور غیور تھے یعنی غیرت والے تھے، اور اپنی بے کسی اور پامالی پر گریاں رہنے کے سبب بد دماغ اور مردم بیزار مشہور تھے، یعنی انسانوں سے نفرت کرتے تھے، انسانوں سے بیزار رہتے تھے، بے نیازی اور بے پرواہی سے بے ساختہ اپنے اشعار پڑھ رہے تھے اور ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالے بغیر منہ دوسری جانب موڑ لیتے تھے. خواجہ میر درد بھی خاموش نہ تھے. وہ بھی اپنی دردناک اور پرتاثیر اشعار میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے ہمارے دلوں کو دنیاوی چمک دمک سے اچاٹ کر رہے تھے. شعراء کی اس محفل میں سید میر حسن دہلوی بھی اپنی مثنوی سحر و بیاں کے اشعار میں سراپا نگاری سے تحسین و جمال کا جادو جگا رہے تھے. میر انشاءاللہ خان انشاء تو بار بار ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہو رہے تھے. پل میں وہ ایک معزز و باوقار عالم نظر آتے جو پرہیزگار اور متقی بھی ہے، تو پل میں داڑھی نہ رکھنے والا ایک ایسا شخص نظر آتا جس نے اپنے کندھے پر ایک نشہ آور پودے کی لاٹھی رکھی تھی. انشاء کی ادبی شخصیت میں چونکہ دلی کی سادگی، صوفیانہ فن اور بلند آفرینی اور لکھنؤ کا تصنع اور بناوٹ مسخرہ پن اور کیف و نشاط دونوں ملتے ہیں، اس لیے مصنف نے ان کے دونوں طرح کے اوصاف کو تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے کہ کبھی تو وہ صوفی نظر آتے ہیں اور کبھی
لکھنوی تہذیب کے رنگین مزاج اور پرکیف شاعر دکھائی دیتے ہیں۔ بشکی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل کس شاعر یا ادیب کے بارے میں کہے گئے ہیں؟ درجہ ذیل کس شاعر یا ادیب کے بارے میں کہیں گے ہیں؟ الف، کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا مگر سب واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہ گئے۔ جواب اس کا ہے، یہ کہا گیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ بے، اپنی سحر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے۔ جواب اس کا ہے، کون کھینچتے تھے؟ سید میر حسن دہلوی۔ صفحہ نمبر 19۔ جیم، اس کے قلم نے ایک جہاں سے لڑائی باندھ رکھی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد، جو خود مصنف ہیں۔ دال، لیکن 4 خاکسار اور 5واں تاجداران کے ساتھ تھے۔ لیکن 4 خاکسار اور 5واں تاجدار ان کے ساتھ تھے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جواب ہے میر امن دہلوی۔ ایک لکھنؤ کے بانکے پیچھے پیچھے گاڑیاں دیتے تھے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جواب ہے مرزا رجب علی سرور کو۔ سوال نمبر 3، درج ذیل جملے کن بادشاہوں یا مشاہیر کے بارے میں ہیں؟ الف، جس کے کپڑوں میں لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے۔ جواب چنگیز خان۔ اس سرے سے اس سرے تک ایک گردش کی اور چلے گئے۔ جواب حافظ شیرازی۔ جیم، رنگ زرد تھا اور شمس سے سر جھکائے تھا۔ جواب ایران کا بادشاہ دارا شکو۔ دال، قیافہ روشن اور چہرہ فرحت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا۔ جواب سقراط۔ ہے، ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے ہاتھ میں تھے۔ جواب سلطان محمود غزنوی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، مصنف نے بقائے دوام کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ وضاحت کریں۔ جواب، مصنف نے بقائے دوام کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک، مرنے کے بعد کی زندگی مراد ہے، جس میں مرنے کے بعد انسان کی روح باقی رہتی ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اور دوسری، ہمیشہ کی زندگی یادگار کی دنیا ہے، یعنی انسان تو مر جاتا ہے لیکن کسی دنیاوی جوہر یعنی صفت کی بدولت اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور اسے بقائے دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ بے، خوبصورت عورتیں در حقیقت کون تھیں؟ جواب، مصنف نے بقائے دوام کے دربار میں جن خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا ہے وہ دراصل دنیاوی برائیاں، غفلت، عیاشی، خود پسندی اور بے پرواہی تھیں۔ ان تمام بری عادات و کیفیات کو مصنف نے مجسم بنا کر دکھانے کے لیے خوبصورت عورتوں کی صورت میں پیش کیا ہے، جن کی کشش اچھے اور معقول افراد کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے اپنے اصل مقصد حیات سے دور کر دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ جی، ایرانی شعراء کو دربار میں کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ جواب، ایرانی شعراء کو دربار بقائے دوام میں اس لیے نہیں آنے دیا گیا کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے اشعار تو اچھے ہیں مگر اس میں حقیقت اور واقعیت کا رنگ بالکل نہیں ہے، یعنی ان کے اشعار حقیقت کی دنیا سے دور اور خیالی دنیا کے قریب تھے۔ دال، سلطنت میں میراث نہیں چلتی، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ سلطنت اور حکومتیں چلانا اور حاصل کرنا قوت بازو پر انحصار رکھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس شاہان کو سلطنتی میراث میں ملی اور ان میں حکومت چلانے کی استعداد نہ تھی تو سلطنت ان سے چھین لی گئی۔ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہوئے باہر چلے گئے؟ جواب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بقائے دوام کے دربار سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے کہ دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں۔ سوال نمبر 4، روزمرہ کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا ہوا ڈیش چلا جاتا ہوں۔ جواب ہے اس کا کھانے، یعنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا ہوا کھانے چلا جاتا ہوں۔ 2، خود بخود پچھلی محنتوں کے
غبار دل سے ڈیش جاتے ہیں؟ جواب اس کا ہے خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے ہیں۔ 3، اس نے صلاح دی کہ نقاب ڈیش پر ڈالو۔ جواب ہے اس نے صلاح دی کہ نقاب منہ پر ڈالو۔ 4، اس وقت ایک وزیر نے آگے ڈیش کر کہا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ اس وقت ایک وزیر نے آگے بڑھ کر کہا۔ 5، اب اتنا کمزور تھا کہ کوئی بھی اسے خاطر میں نہ ڈیش۔ تو اس کا ہوگا جواب اب وہ اتنا کمزور تھا کہ کوئی بھی اسے خاطر میں نہ لاتا تھا۔ سوال نمبر 5، درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ الف، دوسری دو عالم یادگار کی بقا نہیں، دوسری وہ عالم یادگار کی بقا جس کی بدولت لوگ نام کی عمر جیتے ہیں اور شہرت دوام پاتے ہیں۔ بے، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ جواب اس کے یہ ہیں، وضاحت ہے جو الف ہم نے پڑھا تھا اس کی وضاحت یہ ہے، اس کے جواب یہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے اس مضمون میں دو طرح کے بقائے دوام کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم کی بقائے دوام عالم ارواح ہے۔ اس جملے میں مولانا نے دوسری قسم کی ہمیشہ کی زندگی کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ حیات جاویداں ہیں جو انسانوں کے کسی وصف کی وجہ سے اسے حاصل ہوتی ہے اور ان کا نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 21 اور بے کا جواب یہ ہے، مصنف نے سبق میں چنگیز خان کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ جب وہ بقائے دوام کے دربار میں آیا تو وہاں پہلے تو موجود افراد نے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اسے دربار میں جگہ نہ دینے پر اصرار کیا۔ اسی دوران ایک غیبی آواز نے چنگیز خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو ملک و سلطنت کو زیر کرنے اور تلوار چلانے کے گروہ کے علاوہ اپنی قوم کو علم و فن کے زیور سے بھی آراستہ کرتا تو آج تیری بھی قدر و منزلت اتنی ہی بلند ہوتی جتنی اور شاہان سلطنت کی یہاں ہے، اور تجھے بقائے دوام کے دربار سے اس طرح نامراد نہ لوٹنا پڑتا۔ مصنف نے چنگیز خان کی تاریخ کو مبہم انداز میں پیش کیا ہے۔ چنگیز خان کھوپڑیوں کے مینار بناتا ہوا اور کئی ممالک کو فتح کرتے ہوئے جب بغداد پر اس نے حملہ کیا اور وہاں قبضہ جما لیا تو وہاں کا تمام علمی خزانہ یعنی کتب جو تھیں دریا میں پھینک دی، دریا میں اس نے ضائع کر دی اور قوم کو جہالت کے اندوروں میں دھکیل دیا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھے اور معنی بھی واضح کریں۔ جاہ و جلال، گروائے کثیر، اولو العزم، قیل و قال، بلا تعمل، اولاری وقار۔ اب ہم ان کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، الفاظ کی الف بائی ترتیب اور معنی۔ لفظ ہے اولو العزم، معنی اس کے پختہ عزم، پکا ارادہ رکھنے والا۔ بلا تعمل، اس کا معنی ہے فوراً، بحث و تکرار کیے بغیر فوراً، بلا تعمل۔ جاہ و جلال، اس کا معنی ہے شان و شوکت اور دبدبہ۔ عالی وقار، اس کا معنی ہے بڑی شان و شوکت والا، بڑا روب و دبدبے والا۔ قیل و قال، بحث و تکرار یا گرما گرمی۔ گروہ کثیر یعنی بہت سے لوگوں کا مجمع۔ صفحہ نمبر 24، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ فرہنگ کہتے ہیں ڈکشنری کو، آپ کی لغت کو، یعنی جو مشکل الفاظ معنی ہوتے ہیں وہ اس میں دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی جو لفظ آئے ہیں۔ اب لفظ ہے نیچرل کا مطلب ہے فطرتی، قدرتی یا طبی۔ مرتب و باقاعدہ، اس کا مطلب ہے ترتیب شدہ اور اصول کے مطابق۔ فہم، سمجھ، دانائی، شعور۔ نحو، اس کا معنی ہے وہ علم جس سے کلمات کا جوڑنا، توڑنا اور تعلق معلوم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحو۔ فقہ یا فقہ بھی کہتے ہیں
احکامات شریعت کی معلومات، دین کا علم. فلسفہ اس کے معنی ہیں دانائی، علم و حکمت، علم استدلال یا فکر و تدبر. سررشتہ یعنی ادارہ، دفتر یا محکمہ. تمدن اس کا معنی ہے رہن سہن، طرز معاشرت یعنی رہنے کا طریقہ. چندہ نہیں اس کا مطلب ہے اتنا نہیں یعنی اس قدر نہیں. مکتب اس کا معنی ہے اسکول، مدرسہ یا درس کا. تخت کا ہول مطلب ہے دارالحکومت، حکومت کا صدر مقام. تاتار کا معنی ہے ترک و مغل نسل سے تعلق رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں تاتار یا تاتاری. اگلا لفظ ہے جی مجتہدین. اس کا معنی ہے بڑا عالم، اجتہاد کرنے والا، دینی مسائل کا حل نکالنے والا. تخمینہ اس کا مطلب ہے اندازہ یا تقریباً جسے ہم کہتے ہیں. عمالی مطلب ہے وہ کتاب جو بطور املا لکھائی جائے، اسے کیا کہتے ہیں عمالی. کامل شناسہ اس کا معنی ہے مکمل پہچان رکھنے والا. مناظرہ معنی کسی موضوع پر دو علماء کی باضابطہ بحث یا تکرار. ادب یعنی تہذیب، شائستگی، ترتیب مدارج. عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی. ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے. الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹر سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے. اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے. نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد. ای میل hdoadd@gmail.com. ویب سائٹ hdorg.net. فون نمبرز 034595413838 یا 0312574181. صفحہ نمبر ہے 25. فرہنگ جاری ہے الفاظ معنی. جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے یہ معنی بتائے جا رہے ہیں آپ کو اس سبق میں پیچھے. تصفیہ یعنی فیصلہ یا صلح. تلسان یعنی اس کا مطلب ہے بعض کے نزدیک سبز چادر، اس کو تلسان کہتے ہیں، تو اسے یا چادر جسے علماء و مشائخ استعمال کرتے ہیں اسے بھی تلسان کہتے ہیں. علم صرف کا مطلب ہے وہ علم جس سے کلموں کی شناخت اور رد و بدل معلوم ہو، اسے کہتے ہیں صرف. علم کلام یعنی مذہبی بحث و مناظرے کا علم، مذہبی امور کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا. ہنوز کا مطلب ہے ابھی تک یا فی الحال یا ابھی. ہم مسلسل، متواتر، لگاتار. کثیر الاشغال اس کا معنی ہے زیادہ مشغلے، بہت مصروفیت. پایا شناس یعنی پہنچا ہوا یا زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس سبق سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلام کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. جب تک مسلمان علم کی طرف راغب رہے، دنیا کے لیے رہنما کا کردار ادا کیا، اور آج تعلیم سے دوری کی وجہ سے حال ہم سب کے سامنے ہے. صفحہ نمبر 27. اقتباسات کی تشریح. اقتباس نمبر 1. اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب
ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ استاد ایک بلند مقام مثلاً کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کر دیتا تھا۔ طالب علم جو ہمیشہ قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے، ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے، اور اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی، یعنی املا۔ حوالہ متن، سبق کا نام مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ سیاق و سبق، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے اس مضمون میں مسلمانوں کے حصول تعلیم کے قدیم طرز پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق 45 ہجری تک مسلمانوں میں تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی اور تعلیم کا انحصار زیادہ تر حافظے پر تھا۔ بعد ازاں جب تعلیم کا ایک مربوط اور رسمی طریقہ شروع ہوا تو علم قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ لغت، فقہ اور منطق وغیرہ بھی پڑھے جانے لگے۔ عربوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ تعلیم کا یہ سلسلہ دوسرے ممالک تک بھی جا پہنچا۔ مولانا شبلی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قدیم طرز تعلیم تھا اسے آج دنیا کے مہذب ممالک نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی علم دوستی اور تحقیق پر بھی بحث کی ہے اور اس دور کے علماء اور ان کے بے شمار شاگردوں کے حوالے سے بھی بحث کی ہے۔ اقتباس کی تشریح، زیر نظر پیراگراف میں علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے صدیوں پہلے تعلیم و تعلم کا جو طریقہ اپنایا تھا، آج بھی دنیا کے مہذب ممالک اسی طریقے پر اپنا وہ سفر تعلیم کا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے مہذب ممالک اسی طریقے سے اپنا تعلیمی نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ مولانا کے مطابق جیسے آج کل تعلیمی اداروں میں اساتذہ لیکچر دیتے ہیں، پرانے وقتوں میں مسلمان علماء اسی طرح کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر یا کرسی پر یا ممبر پر بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے۔ طلباء پینسل قلم لے کر سامنے بیٹھے ہوتے تھے، استاد کے لفظوں کو اطمینان سے سنتے رہتے اور لکھتے رہتے تھے اور وہی الفاظ استعمال کرتے جو ان کے استاد کے منہ سے ادا ہوتے تھے۔ اس طرح استاد کی املا سے مستقل کتابیں تیار ہوتی تھیں اور ایسی کتابیں امالی کہلاتی تھیں، جس پر لیکچر یعنی خطبہ دینے والے استاد اور لکھنے والے شاگردوں دونوں کے نام لکھے ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 28۔ اقتباس نمبر 2، تعلیم مسجد اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ حوالہ متن، سبق کا نام مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ سیاق و سبق، مولانا شبلی نعمانی اپنے مضمون میں مسلمانوں کے پرانے طرز تعلیم کی کارناموں کا ذکر کر کے فخری انداز میں بحث کرتے ہیں اور مدلل گفتگو کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے 145 ہجری کے بعد لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے حافظے پر انحصار کم کر کے علم کو صفحہ کرتاس پر منتقل کرنا شروع کیا، تو اس سلسلے میں انہوں نے علم حدیث، منطق، صرف و نحو، اسماء الرجال وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مختلف علوم و فنون میں دسترس حاصل کی۔ ہزاروں کی تعداد میں جید علماء نے لاکھوں شاگرد پیدا کیے اور ایک ایسے نظام تعلیم کی بنیاد ڈالی جس پر آج بھی مہذب قوموں کی تعلیمی نظام کی عمارت قائم ہے۔ اقتباس کی تشریح، زیر نظر مضمون میں علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ مسلمان علماء جب آج سے صدیوں پہلے تعلیم دیتے تھے تو یہ تعلیم خاص تعلیمی اداروں اور دستگاہوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ عوام کے ساتھ خاص مثلاً وزیر، فوجی افسر، اعلیٰ عہدوں پر فائز ملکی معاملات چلانے والے افسر بھی مختلف اوقات میں ان علماء سے استفادہ کرتے رہتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی اس اقتباس میں مسلمانوں کی علم دوستی کو اجاگر کر رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو علی سینا جو طب کی دنیا کے ایک نامور شخصیت ہیں اور آج کے جدید دور میں بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں طب کا بنیادی ڈھانچہ وہی ہے جو ابو علی سینا نے ترتیب دیا تھا، ان کی بے انتہا مصروفیات اور مشغولیت کے باوجود چست اور ہوشیار طلباء کی ایک ٹولی ہر وقت موجود رہتی تھی
جو ان کی گراں قدر علمی معلومات سے مستفید ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 29، سوال نمبر 1، مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ جواب، 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم سنت و روایت کی بنیاد پر قائم تھا۔ حصول علم کے لیے زیادہ تر انحصار حافظے پر ہوتا تھا اور تصنیف و تالیف کا کام عام نہیں تھا، اور یہ دور عربوں کا فطری دور کہلاتا ہے۔ بے، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ جواب، مسلمانوں کے طرز تعلیم کا دوسرا دور مولانا شبلی کے نزدیک خاص دلچسپی کا حامل ہے۔ اس دور میں اسلام مختلف ممالک تک پھیل گیا۔ عربوں نے فتوحات حاصل کی، لیکن انہوں نے سلطنت کے عوام کی ذاتی معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ اس دور میں رسمی تعلیمی نظام نہ تھا اور نہ ہی قابل ذکر مدرسے وجود میں آئے۔ تاہم تعلیم عام حجروں، علماء کے ذاتی مکانات اور مسجدوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اس زمانے کے علوم پر عربی زبان کی چھاپ نمایاں تھی اور ان نئے مفتوحہ ممالک میں بہت تیزی سے علوم و فنون میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں تصانیف و تالیفات لکھی گئیں۔ صرف طلباء ہی نہیں، علماء کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی، اور ہر عالم کے حلقہ درس میں ہزاروں شاگرد موجود رہتے۔ تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج دنیا کے مہذب ممالک میں ہے۔ جواب، سوال ہے اگلا، مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ جواب اس کا یہ ہے، مولانا شبلی کہتے ہیں کہ جب تیسرے دور میں مدرسے قائم ہوئے تو ان میں خاص اصول و ضوابط کی پابندیاں رکھی گئیں، اور سلطنت عثمانیہ میں تعلیم کے لیے ایک الگ قانون بنایا گیا، جس کے تحت جو تعلیمی نظام وضع کیا گیا، علامہ شبلی کی نگاہ میں اس کی خامیاں حسب ذیل ہیں۔ ایک، تعلیم کے مختلف درجوں کے لیے عمر کی حد مقرر کی گئی اور ایسے علوم پڑھائے جانے لگے جس سے طالب علم کی عمر کا ایک بڑا حصہ رائیگاں جاتا تھا، اور غیر ضروری علوم کی وجہ سے اصل علوم کے حصول کے لیے وقت کم رہ جاتا تھا۔ 2، اس طرح عملی علوم کی جگہ کتابی علوم نے لی۔ 3، مدرسوں میں فلسفہ اور منطق کی تعلیم کا معقول انتظام نہ تھا۔ آگے سوال ہے جی، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے؟ جواب، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مشہور مراکز میں نیشا پور یعنی ایران، کرتبہ اسپین، ہسپانیہ یعنی اسپین پورا نام ہسپانیہ، مصر شام، اندلس بغداد اور بخارا شامل تھے۔ صفحہ نمبر 30، یہ سوال ہے، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ جواب، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بنایا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ سند و روایت سے کیا مراد ہے؟ جواب، سند و روایت کا طریقہ کار مسلمانوں میں 145 ہجری سے پہلے رائج تھا، یعنی تعلیم کا انحصار زیادہ تر حافظے پر ہوتا تھا، جس میں سند سے مراد ثبوت کو پہنچی ہوئی بات اور روایت سے مراد جو اس کو بیان کرتا تھا۔ یہ طریقہ خاص مسلمانوں سے منسوب ہے جس میں انہوں نے سینہ در سینہ مستند شہادتوں کے ذریعے علم آگے بڑھایا ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ علوم وہ تھے جن کو ڈیش سے زیادہ تر تعلق تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ علوم وہ تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا۔ مذہبی ڈیش کی وجہ سے فلسفہ اور منطق سے ہمدردی نہ تھی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ اور منطق سے ہمدردی نہ تھی۔ دریائے سندھ کے کنارے تک ڈیش حکومت کر رہا تھا، تو اس میں خالی جگہ میں لگے گا دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا تھا۔ مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت ڈیش کے لیے ضروری تھا۔ اس میں ہے کہ مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت اعلیٰ تعلیم کے لیے ضروری تھا۔ تیسرے دور نے ڈیش تعلیم کی بنیاد ڈالی، تو خالی جگہ میں آئے گا تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل پر آراب لگائیں اور معنی لکھیں۔ آراب زیر، زبر، پیش، مد، جزم، ان کو آراب کہا جاتا ہے، جن سے الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ صحیح ادا ہوتا ہے، ان کو آراب کہتے ہیں۔ تو درجہ ذیل الفاظ پر آراب لکھیں اور ان کے معنی لکھیں۔ تو لفظ ہے پہلا معمور، معمور کی زبر اور عین اور پیش میم کے اوپر، یہ بن جائے گا معمور،
اور اس کا مطلب ہے بھرا ہوا یا لبریز، اور اس کا مطلب ہے اچانک یا یکایک۔ اگلا لفظ ہے اجمی۔ اجمی عین کے اوپر زبر، جیم کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر، اور یہ بن جاتا ہے اجمی، یعنی غیر عرب یا لفظی معنی گونگا۔ آگے جی غارت گری۔ غارت گری، اس کے اوپر جب ہم عراب لگاتے ہیں تو غین کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر، اور گری رے کے نیچے زیر، اور جب آ جاتا ہے غارت گری، اس کا مطلب قتل و غارت یا مار دھاڑ۔ پھر آتا ہے مجتہدین۔ مجتہدین، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، ہے کے نیچے زیر، دال کے نیچے زیر، اور پھر یہ نون۔ مجتہدین، بڑے عالم یا اجتہاد کرنے والے۔ پھر کثیر الاشغال، جب اس کے اوپر ہم اعراب لگائیں گے تو یہ ہوگا کاف اور پھر سے کے نیچے زیر، پھر کثیر رے کے اوپر پیش، کثیر الاشغال، لام کے اوپر زبر، اشغال، پھر غین کے اوپر زبر اور پھر لام، تو پھر یہ بن جائے گا کثیر الاشغال۔ اس کا مطلب ہے زیادہ مشغولیت، زیادہ مصروفیت۔ آگے جی سوال نمبر 4 اور صفحہ نمبر 30 ہی جاری ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام کے حسن قبا پر ایک مفصل مضمون لکھیں۔ جواب: اسلام میں پہلی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی کیا وہ جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہیں۔ صفحہ نمبر 31۔ ذیل میں موجود نظام تعلیم کے حسن و قبا پر جامع اور سیر حاصل بحث کی جاتی ہے۔ موجودہ تعلیم کی حسن و خوبیاں۔ بلا شبہ جدید تعلیمی نظام نے کافی حد تک لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کی، نت نئے علوم دریافت کیے۔ اگر ایک طرف انسان آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا ہے تو دوسری طرف سمندر کی گہرائیوں میں دن اور مہینے گزارنے لگا ہے۔ انسان نے زمین پر بیٹھ کر اپنی بنائی گئی دوربینوں سے کہکشاں کا مشاہدہ کیا۔ انسان کو وہ سہولتیں دی کہ ہزاروں کلومیٹر دور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے رابطے میں رہتا ہے، نہ صرف آواز کے ذریعے بلکہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جدید تعلیم ہی کے ثمرات ہیں کہ ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ غرض جدید تعلیم کی بدولت انسان نے زندگی کو انتہائی آسان بنا دیا ہے اور اپنی آسائش کے لیے اپنے تخیلات کے مطابق، یعنی اپنے خیالات کے مطابق ایجادات کی ہیں۔ جدید تعلیم کی بدولت ہی لوگ آج بڑے بڑے محلات میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔